نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری گفتگو ایک ایسی ذات کے بارے میں ہے جو محسن انسانیت ہیں، یعنی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ایسے دور میں ہوئی جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور، وہ زمانہ تاریکی کا تھا۔ لوگ علم سے اور عمل سے بہت دور ہو چکے تھے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں جس کو رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد واضح کیا کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق کون سی ہے، سب سے بہتر مخلوق کون سی ہے۔ کیا چاند ہیں، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، زمین ہے، یا اور بھی کوئی مخلوق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا کہ ساری کائنات میں سب سے محترم ہستی، سب سے افضل مخلوق انسان کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت یا توحید کا جو پیغام دیا، اس میں یہ بات واضح طور پر تھی کہ انسان سب سے افضل ہے، اس لیے افضل کسی بھی مخلوق کے آگے نہیں جھکے گا، نہ سجدے میں جائے گا، نہ اس سے حاجتیں مانگے گا، نہ اس سے دعائیں کرے گا۔ تو پھر انسان کس کے آگے جھکے گا؟ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ انسان کا جو خالق ہے، جو اللہ ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو رب ہے، ساری کائنات کا جو پرورش کرنا ہے، انسان اسی کے آگے جھکے گا۔ اسی کو اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ میں، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی وحی نازل فرمائی، اس میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ تعریف تو صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی رب ہے جو ساری کائنات کی پرورش کرتا ہے، تو سب خوبیوں کا مالک تو وہی ہے، اس لیے ستائش بھی اسی کی جائے گی۔ اور پھر اس میں آگے بتایا کہ وہی اس دنیا کا بھی خالق ہے، اور آخرت جو اس دنیا کے بعد دوسری دنیا پیدا ہوگی، اس کا بھی خالق وہی ہے، مالک وہی ہے۔ اور آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کے بعد مالک یوم الدین، اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جب انسان اس بات پر یقین کر لے کہ مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی جائے گی، اور استعانت اور مدد بھی اسی ایک اللہ سے کی جائے گی۔ یہ ہے وہ پیغام جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت کی تکمیل کے طور پر دیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ یوں سمجھیے کہ انسانوں کی حیثیت کو واضح کرنے والی سورت ہے، جس میں انسان کی حیثیت بھی واضح ہوتی ہے، اس کا مقصد بھی واضح ہوتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی اور آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ انسان اشرف ہے اور اشرف صرف ایک ہی مالک کے آگے جھکے گا، تو آپ کی قوم جو مکے میں تھی وہ آپ سے خفا ہو گئی۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، آپ کے خاندان کے لوگ اور قبیلے کے لوگ اس بات پر یقین کرنے کے قائل نہیں تھے، اس لیے ان کی دشمنی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ 40 سال کی عمر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے میں، پورے مکے میں محبوب جوان تھے۔ ان کے اوپر کوئی، ان کے کردار پر، ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ ان کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے جب اللہ نے ایسے انسان کو نبوت عطا فرمائی 40 سال کی عمر میں، اور آپ نے پیغام دیا، تو کسی کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے کسی کردار کے اوپر وہ شک کی انگلی اٹھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ انسان اگر اشرف ہے تمام مخلوقات میں،
تو اس انسان کو کیسا ہونا چاہیے اپنے اخلاق میں، کردار میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی انسانوں کو یہ بتایا کہ انسان سب سے بہتر اخلاق والا ہونا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا ایک بار آپ سے کہ ای الاعمال یدخل الجنہ، کہ نبی کون سے ایسے کام ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی مختصر جواب دیا، حسن الخلق، یعنی اگر تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے، تمہارے کردار اچھے ہوں گے، تو وہ تمہارا اخلاق، وہ تمہارا کردار تم کو جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے سارے انسانوں کے لیے سب سے پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے دی وہ یہ کہ انسانوں کو اخلاقی اعتبار سے بہتر ہونا چاہیے۔ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارٹ بنا کر دیا کہ فلاں فلاں کام بد اخلاقی میں آتے ہیں اور فلاں فلاں کام اخلاق والے آتے ہیں۔ بد اخلاقی کے کام جیسے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، کسی کے اوپر بری نگاہ ڈالنا، زنا کرنا، سود لینا، رشوت لینا، یہ سب کاموں کو آپ نے حرام قرار دیا اور کہا کہ یہ انسانیت سے گری ہوئی باتیں ہیں کہ کسی انسان کی حق تلفی کی جائے، امانت میں خیانت کی جائے، کسی کے سامنے زبان سے وہ بات کہی جائے جو سچ نہ ہو، یعنی جھوٹ بولنا، یا کسی کے سامنے ایسی بات کہی جائے جو واقعے کے خلاف ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دلوں کا نفاق ہو کہ دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ فرمایا کہ جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی انسان نے دوسرے انسان پر ظلم کیا تو وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا ہے، اور جو اچھا انسان نہیں ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم خود کھانا کھا رہے ہو، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اور تمہارا پڑوس میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے گھر پہ کھانا نہیں ہے، جس کے بچے بھوکے رہ رہے ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے صحیح طور پر۔ جو خود کھانا کھائے اور اس کے پڑوسی میں کوئی بھی آدمی، اس کا ہم مذہب ہو یا ہم مذہب نہیں ہو، اس کا دھرم ایک ہو یا دوسرے دھرم والا ہو، اگر اس کا پڑوسی بھوکا رہے گا اور یہ خود کھائے گا تو حضور نے فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اگر اس کو کوئی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرے، اگر وہ بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلائے۔ جو آپ کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے ان میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ نبی آپ بہتر اخلاق پر بنائے گئے ہیں، آپ کو عمدہ اخلاق والا بنایا گیا ہے۔ یعنی اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کر دیا ہے، آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھی بنے، جو ایک ایمان والے مسلمانوں کی جماعت سے بن گئے، آپ کے اصحاب، ان کے اندر بھی یہ ساری خوبیاں آ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد بھی تھے، بچپن سے آپ کی پرورش میں تھے، انہوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی ہے، ان میں دو تین خوبیاں یہ تھی کہ آپ چلا کر بات کرنے والے نہ تھے، یعنی اخلاق آپ کے ایسے تھے کہ کبھی چلا کر بات نہیں کرتے تھے، آپ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، آپ کمگو تھے، آپ نگاہوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ تو اخلاقی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو اس بات کی تاکید کی کہ تم سب اچھے اخلاق والے بنو۔ آپ غور کیجئے کہ انسان سب سے زیادہ اگر حق تلفی کرتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حق تلفی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حق تلفی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کی حق تلفی کرتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی حق تلفی کرنے والے کے بارے میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بچوں کے بارے میں فرمایا کہ بچوں پر رحم اور شفقت کا برتاؤ کرنا بڑوں کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو لوگ ہم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کریں، وہ بچے کسی کے بھی ہوں، اپنے بچے ہوں، سماج کے بچے ہوں۔ شفقت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے بھوکے ہیں تو ان کو کھانے کا انتظام کیا جائے، بچے اگر پیاسے ہوں تو ان کو پانی دیا جائے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہو تو ان کو تعلیم اور تربیت میں مدد کی جائے۔ بڑوں کے بارے میں فرمایا کہ من لم یوقر کبیرنا، کہ جو شخص سماج میں اپنی عمر کے اعتبار سے بڑا ہو جائے تو سماج کے دوسرے لوگوں پر جو عمر میں اس سے چھوٹے ہیں ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بڑے شخص کی توقیر کریں، اس کی عظمت کا لحاظ رکھیں۔ توقیر اور عظمت کے لحاظ رکھنے کا مطلب کیا؟ اگر راستہ آپ چل رہے ہیں تو بڑے کو آگے رکھیے اور خود آپ پیچھے رہیے، یہ اس کی عزت افزائی ہوئی۔ اگر سواریوں پر آپ ہیں، بڑے کو جگہ نہیں مل رہی ہے، پہلے اس کو سواری پر بیٹھائیے پھر آپ بیٹھیے۔ اگر راستہ چل رہے ہیں تو سفر میں ہو تو بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہاز میں، کہیں بھی ہیں تو جو عمر میں بڑا ہو اس کو آگے بڑھائیے، پہلے اس کو سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہیے، اس کو بیٹھائیے، اس کے بعد آپ بیٹھیے۔ آپ دنیا میں دیکھیے کہ سب سے زیادہ بے توقیری اگر کی جاتی ہے تو سماج کے اس طبقے کی جاتی ہے جس کا نام خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں۔ اس لیے عورتوں کو عزت دینا، چاہے وہ عورتیں آپ کے گھر کی ہوں، آپ کی بیوی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی بھائی ہو، آپ کی ماں ہو، سب کے درجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں، ماں ہوتی ہے، ماں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یعنی تم ماں کی جتنی خدمت کرو گے تم کو اتنے ہی اللہ اس دنیا میں بھی بڑا بنائے گا، عزت دے گا اور آخرت میں جنت میں تم کو داخلہ عطا فرمائے۔ باپ، اس کے بارے میں کہا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، یعنی ماں باپ کی قدر کرنا، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، ان کی خدمت کرنا اس دنیا کی میں بھی خوشحالی اور آسودگی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ غور کیجئے، شوہر اور بیوی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم بیوی کی عزت کرو گے، اس کو اکرام دو گے، اس کے کھانے میں اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلاؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تم گویا کہ حق ادا کرنے والے بنو گے۔ بیوی کے بارے میں کہا کہ اس دنیا میں تو خیر اور برکت تمہارے گھر میں آئے گی ہی اس کے وجہ سے، آخرت میں حضور نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ بیوی کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے۔ یعنی بیویوں کو جو لوگ کمتر خیال کرتے ہیں، حقیر خیال کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ رزق اللہ دیتا ہے، عزت وہی دیتا ہے۔ اگر تم خوشحالی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، رزق میں برکت اور کشادگی چاہتے ہو تو گھر کی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اور آخرت میں بھی اگر چاہتے ہو جنت تو ان کا حق ادا کرو تو اس کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے۔ بیویوں کو کہا، عورتوں کے لیے کہا کہ جو بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے گی، اس کا حق ادا کرے گی، وہ اپنے شوہر کی وجہ سے اس دنیا میں بھی عزت پائے گی اور آخرت میں جنت کا مستحق ہوگی۔ نکاح اور شادی جو دنیا میں ہمیشہ سے دشواریوں کا ذریعہ بنتی رہی ہے، اور ہمارے اس زمانے میں تو دنیا میں شادی بیاہ کو خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں ایک مشکل امر بنا دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، تاکید کی کہ خبردار شادی بیاہ میں دیر مت کرنا۔ یہ نہیں کہ شادی بیاہ کی عمر ہو جائے اور آپ دیر کر رہے ہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قوم کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اس کا یہ مجاز بن جائے، اس کی یہ لت ہو جائے، اس کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ نکاح اور شادی دیر سے کریں گے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ خرابیوں سے بھر جائے گی۔ اس لیے شادیوں کو آسان کرنا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ برکت نکاح میں، شادی میں، اس نکاح میں برکت آئے گی، اس نکاح سے خوشحالی آئے گی جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ شادی بیاہ میں خاندان اور حسب نسب کو تلاش کرتے ہو، تم تلاش کرتے ہو کہ کس سے مجھے عزت ملے گی، تم تلاش کرتے ہو کہ دولت کس کے پاس زیادہ ہے، اس لڑکی سے نکاح کرتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے پیمانے ہیں کہ دولت کی بنیاد پر تم رشتہ کرنا چاہتے ہو، تم جو ہے خاندان کو دیکھتے ہو کہ عالی خاندان کون ہے، زندگی اور دنیا میں مرتبے والا خاندان کون ہے، تم مال کی بنیاد پر، اور کبھی تم صرف یہ دیکھتے ہو کہ کون سی عورت اور کون سی لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارا جو معیار ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تم کسی بھی لڑکی کے اندر سب سے پہلی چیز جو دیکھو کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ اگر وہ بہتر کیریکٹر والی لڑکی ہے، بہتر دین والی ہے، تو پھر اس سے نکاح کرو، باقی چیزیں وہ ثانوی ہیں، اس کو کبھی تم اہمیت مت دیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے، خاندانوں میں جو ابتری آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج دنیا میں عورتوں کے حق ادا کرنے کے بارے میں کتنی کوتاہیاں ہیں۔ آپ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر یہ 20ویں صدی ہے، یہ 1400 سال کے اندر آپ غور کیجئے کہ انسانوں کی حالت کیا ہوئی، کہ آج بھی دنیا میں چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، ہندوستان ہو، کیا دنیا میں عورتوں کو ساری جائیدادوں میں ان کا حق دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا۔ آج بھی دنیا میں یہ غلط فہمی ہے، چاہے یورپ ہو کہ زمینوں میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، گھروں میں ان کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے، ہمارے ملک میں بھی یہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، قرآن کریم کی آیات نے صاف واضح کر دیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جس طرح مرد چاہے وہ لڑکا ہو اس کا حصہ ہے، اسی طرح لڑکیوں کو بھی حصے دیے جائیں گے۔ لڑکیوں کا حصہ اس کو اپنے شوہر سے بھی ملے گا، اس کو اپنے ماں باپ سے بھی ملے گا، اس کو اپنی دوسری رشتہ داروں سے بھی ملے گا۔ تو ایک لڑکی چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، تو ماں باپ کے ذریعے بھی اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، اپنے شوہر سے بھی حصہ ملے گا، اپنے بیٹوں سے بھی حصہ ملے گا۔ یہ ہے وہ حقوق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے دیے۔ عورت خود مال کی حقدار ہے، وہ اپنے سے تجارت کر سکتی ہے، وہ کوئی بھی کام کر سکتی ہے، وہ تعلیم حاصل کرے گی، وہ اپنی کھیتیاں کریں گی، وہ اپنی ملکیت کو حاصل کرے گی۔ اس قانونی اور شرعی حق پر کوئی قدغن نہیں لگایا جا سکتا ہے، کوئی روک نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اگر کسی جانور کو تم پالتے ہو تو اس کو کھانا کھلاؤ، اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی جانور کو تم اپنے گھر میں روک کر رکھو بھی، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو، وہ کتا ہو، وہ بلی ہو، وہ گائے ہو، وہ بھینس ہو، وہ بیل ہو، وہ گھوڑا ہو، وہ گدھا ہو، کوئی بھی جانور ہو، وہ ہاتھی ہو، اگر آپ نے اس کو اپنے گھر رکھا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کی خوراک کا انتظام کریں۔ اگر آپ خوراک کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے اس کے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ جانور جہاں بھی جائے گا اس کا مالک، اس کا خالق اللہ ہے، وہ اس کو روزی دے گا۔ کروڑ اربوں قسم کے جانور ہیں، چھوٹے جانور،
چھوٹے چھوٹے جراثیم ہو، جرثومے ہوں یا وائرس ہو، ان کو زندگی کون دیتا ہے، ان کو روزی کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے۔ اس لیے انسانوں پر نہ انسان کو ظلم کرنا ہے، نہ انسان کی کسی طبقے پر ظلم کرنا ہے، نہ جانوروں پر ظلم کرنا ہے۔ یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ قرآن نے واضح کیا کہ کوئی شخص کسی انسان کو جان تو لینا الگ بات ہے، حضور نے فرمایا کہ آپ اس کے طرف اشارہ کر کے اس کو خوف زدہ بھی نہیں کر سکتے، ڈرا بھی نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو دھمکی بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اور کسی کی جان لینا، تو فرمایا کہ اگر کسی دنیا میں کسی نے بھی کسی انسان کا قتل کر دیا اور اس قتل میں وہ ظالم ہے اور مقتول جو ہے مظلوم ہے، تو فرمایا کہ ایک انسان کو قتل نہیں کیا اس نے، گویا کہ سارے ہی انسانوں کو قتل کیا، اس لیے اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اس کو، اور سزا دو طرح دی جائے گی، یا تو اس کو جیل ڈالا جائے گا اور یہاں تک کہ اس مقتول کے جو وارث ہیں اس کو معاف کر دیں کچھ بدلہ لے کر، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں تو سزا اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی جس طرح اس نے دوسرے کو قتل کیا۔ اس لیے انسانوں کی حفاظت ضروری ہے، چاہے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو یا ان کی جان کی حفاظت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس وقت کی دنیا میں انسانوں کو کے جسم کی حفاظت کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے ضرورت پڑتی ہے حفظان صحت کے اصولوں کی۔ اور آج آپ نے دیکھا دنیا میں یہ جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں ابھی تک تو اس کی ایجاد میں دیر ہو رہی ہے دوا کی، لیکن جو سب سے پہلی بات کہی گئی ہے کہ ہاتھوں کو دھوتے رہیے، صاف ستھرا رکھیے اپنے منہ کو، ناکوں کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے اس میں کہا کہ 11 بار تم اپنے ہاتھوں کو 24 گھنٹے میں دھو، کم سے کم 3 بار کم سے کم کھانا کھاتا ہے تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھونا ہے، بعد میں بھی دھونا ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہر کھانے کے بعد مسواک کرو، یعنی جسے ہم برش کرنا کہیں گے اس وقت کی اصطلاح میں، رات کو سونے سے پہلے برش کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، اٹھنے کے بعد کرنا ہے، 5 وقت نہیں 8 وقت کی جو نفل اور فرض نمازوں کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس میں بھی مسواک کرنا۔ ہم بیماریوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محسن انسانیت ہیں۔ آپ نے فرمایا انسانوں کے بارے میں کہ لوگوں علاج کراؤ، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے پیدا نہیں کی ہے، اس لیے دواؤں کو تلاش کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ کوئی بھی انسان کسی طرح کی بیماری میں کبھی بھی مبتلا ہو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ دوا تلاش کرو، اور اس وقت کی جو بیماری ہے کرونا وائرس، اس کی بھی دوا تلاش کی جا رہی ہے، اس کی بھی دوا نکلے گی انشاءاللہ۔ تو یہ وہ محسن انسانیت ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہر طرح کے انسانیت کے اوپر احسان کا کام کیا، انسانوں کو اوپر اٹھانے کا کام کیا۔ اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا